کل جس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اس کا عنوان تھا اندھا یورپ. وہ یورپ کے جس کو یہودیت نے، صہیونیت نے، ماسونیت نے اندھا کر دیا، اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے، اس کو باولا کر دیا اور اس کو پھر خادموں کی طرح استعمال کیا. وہ ایک بڑی سیاہ تاریخ ہے. تو اندھا یورپ کے عنوان سے جو بات شروع کی گئی تھی اس میں سر فہرست برطانیہ کا ذکر آیا تھا، کیونکہ سب سے پہلا بدماش تو برطانیہ تھا. وہ کس طرح اندھا ہوا تھا اس کا ذکر کرتے ہوئے بات اب یہاں تک آئی تھی کہ برطانیہ میں یہودی صحافت 18ویں صدی کے اواخر سے یہودیوں نے برطانوی صحافت پر بھی اپنے پنجے گاڑ دیے. 1788 میں جب ڈیلی ٹائمز نکلا تو یہودیوں نے اسے خرید لیا. وہ دن ہے اور آج کا دن اس اخبار کا چیف ایڈیٹر یا خارجی، داخلی، مالی یا سیاسی مسائل کا ایڈیٹر ہمیشہ یہودی رہا. 1908 میں جب اس کی ملکیت ایک کمپنی کے ہاتھ میں آئی تو اس کے بنیادی ممبران یہودی تھے. 1855 میں یہودیوں نے ڈیلی ٹیلی گراف خرید لیا اور پھر دھیرے دھیرے تمام اہم اخبارات ان کی ملکیت میں آ گئے. صحافت اور وسائل ابلاغ کے ذریعے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں بھی ان کی بڑی تعداد پہنچ گئی. انگریز بتدریج یہودیوں کی غلامی میں جکڑ لیے گئے. چرچل جو بڑا باجبروت اور ذہین لیڈر تھا، عالمی یہودیت کا ایک ادنا خادم بنا ہوا تھا اور اس پر وہ فخر کرتا تھا کہ وہ اصلی صہیونی ہے. چرچل کے نقش قدم پر تمام سیاسی زعما اور عسکری حکام بھی چلتے رہے. اپنی قوم کے مفادات کے خلاف یہودیوں کی عالمی مخفی حکومت کی خدمت کو انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا. جہاں تک ماسونی تحریک کا تعلق ہے، اس نے شروع ہی سے برطانیہ کو حریت، برادری اور مساوات کے خوشکن نعروں سے مسحور کر کے اپنا مرکز بنا لیا تھا. ماسونی لاج برطانیہ اور اسکاٹ لینڈ میں پہلے قائم ہوئے، پھر دیگر ممالک میں ان کا جال پھیلتا چلا گیا. ماسونیت نے اپنی تخریب کاریوں کے ذریعے انگریز کی شخصیت تحلیل کر کے اور اس کی عیسائیت کو بالکل بے حس، نیم مردہ یا مردہ کرنے کے بعد یہودیت کا ضمیمہ اور ایک ادنا خادم بنا دیا. فرانس کا جہاں تک تعلق ہے تو 1789 کے انقلاب فرانس کے بعد فرانس میں یہودیوں کا اثر و نفوذ بڑھنا شروع ہوا. انقلاب فرانس برپا کرنے اور اس کو مشتعل رکھنے میں یہودیوں کا بڑا کردار رہا ہے. لندن سے بنیامن گولڈ اسمتھ اور اس کا بھائی ابراہم اور موسیٰ موکاٹ اور اس کا داماد موسیٰ مونٹیوری اس کو ایندھن فراہم کرتے رہے. اور برلن سے دانیال ایڈزک اور ڈیوڈ فرائڈ لانڈر اور ہرز شربیر انقلاب فرانس کی مدد کرتے رہے. انقلاب فرانس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرانسیسی قوم یہودیوں کے طے کردہ راستے پر سفر کرنے لگی. معاشرتی اور تمدنی زندگی بے حیائی اور انارکی کے سیلاب میں بہنے لگی. نصف صدی میں یہودیوں نے فرانس کو بدکاری کا ایک اڈہ بنا دیا. یہودیوں نے فرانس میں بھی اپنی وہی پالیسی اختیار کی جو برطانیہ میں کامیاب ہو چکی تھی. فرانس کی سیاست، معاشیات اور ذرائع ابلاغ پر وہ قابض ہو گئے. 2 عالمی جنگوں کے نتیجے میں فرانس میں یہودیوں کے اثر و نفوذ کا یہ عالم ہوا کہ فرانس یہودیوں کی ایک کالونی بن کر رہ گیا. فرانس کے سیاسی، معاشی اور عسکری ڈھانچے میں کیا زبردست تبدیلی رونما ہوئی، اسے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی کے نصف اول کی تمام فرانسیسی نمایاں شخصیات یہودی تھیں. لیون بلوم وزیر اعظم، فنسان اوریول صدر جمہوریہ، ربینہ مائر یہ صدر جمہوریہ اور پھر کئی مرتبہ وزارت پر فائز ہونے کا موقع ملا.
اسی طرح جول موخ، دانیال مائر، مارس شومان فروسر اور مورس بیٹس، ہیروی الون اٹلانٹک کونسل میں فرانس کے دائمی نمائندہ رہے، ایم بورس کمیونسٹ پارٹی کے صدر رہے، مینڈس فرانس وزیر اعظم ہوئے، جاک چیٹرن کئی مرتبہ وزیر اعظم ہوئے، ہنری الور کئی مرتبہ وزیر ہوئے، گاسٹن بالوسکی محکمہ ایٹمی طاقت کے ذمہ دار تھے، مارگولین یورپین کوآپریٹیو معاشی فاؤنڈیشن کے جنرل سیکریٹری، اے مانٹو جنرل ڈی گول کے سیکریٹری، جے گریم فال سفیر رہے اور پھر مراکش کے ایک دور میں حاکم رہے، سوسٹیل سفیر اور حاکم الجزائر کے رہے، ایڈجر فور وزیر اعظم، جارج بوری صدر مملکت، صدور مملکت کے دائمی مشیر اور ایڈیٹر اخبار۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی کہ جو بڑی اہم ذمہ داریوں پر فائز رہے، کوئی تاسیسی کونسل کا نائب صدر، کوئی سوربن یونیورسٹی کا پروفیسر، کوئی ماسکو میں فرانس کا سفیر، کوئی ہندوستان، جاپان اور چیکو سلوواکیہ میں سفیر، اور کوئی فرانس کا چیف جسٹس، اور کوئی صدر نیشنل لائبریری کا صدر، کوئی مخابرات محکمہ جاسوسی کا ڈائریکٹر، اور کوئی فرانسیسی بینک کا آڈیٹر جنرل، اور کوئی امریکہ میں فرانسیسی صحافت کا نمائندہ، اور جرمنی کے مقبوضہ علاقے میں فرانسیسی فوج کا کوئی کمانڈر رہا اور وزیر دفاع رہا، کوئی جاپان میں فرانسیسی افواج کا کمانڈر ان چیف رہا، اور کوئی نیٹو اور ایک مرتبہ فرانس کی مسلح افواج کا جنرل سیکریٹری رہا۔ غرض کے بڑے بڑے عہدوں پر یہ فائز رہے، اور اس طرح یہودیوں نے ایسا نفوذ اختیار کیا کہ یوں کہیے کہ جتنے بھی سر تھے ان سروں کو اپنا پیر بنا لیا، اور ایسا شکار کیا کہ سوائے اندھے پن کے پھر کچھ نہیں رہ گیا۔ بہرحال لمبی فہرست ہے ناموں کی، اور حالانکہ یہ بھی اختصار کے ساتھ نام ذکر کیے گئے ہیں، اگر ان لوگوں کے ناموں کا استقصاء کیا جائے جو فرانس کے مختلف شعبہ حیات میں اہم ترین اور حساس مقامات اور مناصب تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے، تو صرف فہرست کے لیے کئی جلدیں درکار ہوں گی۔ جہاں تک فرانس کے ذرائع ابلاغ کا تعلق ہے تو برطانیہ کی طرح یہودی فرانس کے ذرائع ابلاغ پر بھی پوری طرح قابض ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ فرانسیسی پرچوں اور رسالوں کو خرید لیا، بلکہ اپنے میگزین اور اخبارات جاری کیے۔ خالصتاً یہودی جرائد کی تعداد 36 تھی، بعض پرچے یورپ کے یہودیوں کی زبان میں اور متعدد پرچے فرانسیسی زبان میں جاری کیے۔ ذرائع ابلاغ کے استعمال کے نتیجے میں انہوں نے فرانسیسیوں کے ذہن و دماغ کو اس درجے متاثر کر دیا کہ اب وہ کوہن اور حائم کے عینک سے ہی حقائق کو دیکھنے کے عادی ہو گئے۔ کمال یہ ہے کہ یہودیوں نے فرانسیسی ہیرو بیٹین کو خائن اور مجرم قرار دیا، اور بلوم، مندس، سوسٹل وغیرہ مجرمین اور خائنین کو وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچایا۔ یہ ایک مختصر سے جائزہ برطانیہ اور فرانس کا ہے۔ آگے پھر روس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہے کہ کس طرح سے روس کو انہوں نے دبوچا، شکنجے میں کسا، کیسے غلامی کی دلدل میں ڈالا۔ اس کے بعد ذکر جرمنی کا آ رہا ہے، پھر امریکہ کا تذکرہ آئے گا، اور اس طرح سے یورپ اور امریکہ کے ساتھ یہودی صہیونی تحریک کا جو عمل رہا ہے وہ بالکل سحر سامری کی طرح، بلکہ اس سے ہزاروں درجے زائد عمل رہا ہے۔ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے بدترین مظالم، جن کو دیکھ کر اور سن کر ہر انسان چیخ پڑتا ہے، ناقابل برداشت، جس طرح سے اسرائیل میں بمبارڈمنٹ کے ذریعے مکانات کو گرایا جا رہا ہے، بے گناہ لوگوں پر، لوگوں کے اوپر، بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، مکان کے مکینوں پر، سوتے ہوئے لوگوں پر، عبادت گاہوں کو جس طرح تباہ کیا گیا، ہاسپٹل کو جس طرح سے بمبارڈمنٹ کا نشانہ بنایا گیا، یہ وہ مظالم ہیں کہ جو ہلاکو اور چنگیز خان نے بھی نہیں کیے تھے۔ یہ وہ مظالم ہیں، یہ وہ جرائم ہیں جو شاید دنیا میں کبھی ہوئے ہوں۔
جن جرائم کو اس وقت غزہ کی سرزمین پر اسرائیل انجام دے رہا ہے، اور امریکہ اس کے غلام کی طرح، اس کے تابعدار کی طرح، اس کے خادم کی طرح، برطانیہ اور فرانس اور جرمنی، یہ تمام ملک، ان کی حکومتیں، ان کی فوج، ان کے اسلحہ اور ان کی طاقت اسرائیل کے پیروں میں پڑی ہے۔ وہ انہیں رونتا ہے، انہیں مسلتا ہے، ان سے کام لیتا ہے، ہتھیار لیتا ہے، پیسہ لیتا ہے، اور اس کے بعد بدترین مظالم کرتا ہے۔ ایک طرف وہ ہے مجرم، خبیث و ملعون، دوسری طرف وہ عرب ملک ہیں، ملعون ملک، ملعون حکومتیں، منحوس قسم کے لوگ، اور پوری قوم کو انہوں نے منحوس کر دیا۔ سعودیہ ہو یا امارات ہو، مصر ہو یا بحرین ہو، اور اردن ہو یا مراکش ہو، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کے غلام ہیں، اس کے پیروں میں روندے جاتے ہیں، یہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، یہ آخرت کی فکر نہیں ہے، فرشتوں کی لعنت سے نہیں ڈرتے، یہ مجرم، یہ خبیث، جہنم کے کندے، یہ ڈرتے ہیں تو اسرائیل سے یا اس کے باپ امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے، اور جس سے ڈر رہے ہیں یہ اسی کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مذاق بنایا تھا اللہ کے عذاب کا یا انکار کیا تھا، پھر عذاب نے ان کو پکڑا، تو آج یہ تماشا دیکھ رہے ہیں غزہ کا، جو لوگ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ دن آئے گا کہ اس سے زیادہ خوفناک بمبارڈمنٹ ان کے ملکوں کا ہوگا، فوجوں کا ہوگا، حکومتوں کا ہوگا، اور ان پر پھر کوئی رونے والا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ ساری دنیا کہے گی کہ یہ ہے عبرتناک سزا، یہ ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انتظام، لعنت ہو تم پر۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یورپ کو تو انہوں نے اندھا بنایا ہی، اور یورپ کے ساتھ ساتھ یورپ کے جو جوتے ہیں، یورپ کے خدام و غلام ہیں، ان کو بھی انہوں نے ایسا روندا ہے، اتنا ذلیل کیا ہے کہ اس ذلت کی کوئی انتہا باقی نہیں رہ گئی ہے۔ بس ہم سب کا کام ہے کہ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ نصرت عطا فرمائے مظلوموں کو، اور پکڑ فرمائے تماشا بینوں کی۔ ایک طرف ہمیں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا ہے، اور دوسری طرف پوری انسانیت سے کہنا ہے، پوری ملت سے کہنا ہے کہ جو مدد بھی ممکن ہو فراہم کرو اپنے بھائیوں کو، انسانوں کو، مظلوموں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان کو جو مظلوم ہے، یہ مطالبہ کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت بھی عطا فرمائے، صحیح اسلام کی تو توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔